ایک دفعہ کی بات ہے، ایک گاؤں میں بہت سارے پرندے رہتے تھے۔ ان میں ایک سموسے والا تھا۔ اس کے سموسے بڑے ہی مزیدار ہوتے، جو ایک بار کھاتا اس کا بار بار کھانے کو دل کرتا۔ اس کے سموسے کھانے کے لیے ہر وقت پرندوں کی بہت زیادہ بھیڑ رہتی۔ اور دوسری جانب ایک پرندہ پولیس والا تھا۔ یہ بہت زیادہ غصے والا اور سخت تھا۔ اور بھی بہت سارے پرندے اس گاؤں میں رہتے تھے۔ اسی گاؤں میں دو پرندے رہتے تھے۔ یہ دونوں بڑے پکے دوست تھے۔ یہ دونوں دوست مل کر چوریاں کرتے تھے، لیکن آج تک ان دونوں کو کوئی پکڑ نہ سکا۔ ایک دن یہ دونوں مل کر دوسرے کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے بینک کو لوٹنے کا پلان بنایا، اور اگلے ہی دن یہ بینک کو لوٹنے کے لیے روانہ ہو گئے۔ انہوں نے ایک بینک دیکھا اور اس کو لوٹنے کے لیے آگے بڑھے، اور جیسے ہی انہوں نے بینک لوٹا اور یہ واپسی پر جانے لگے تو انہوں نے دیکھا کہ پولیس ان کے پیچھے آ رہی ہے۔ یہ وہی پولیس والا تھا جو بہت زیادہ سخت اور غصے والا تھا۔ اس نے جیسے ہی ان کو دیکھا تو اس نے گولیاں چلانا ان پر شروع کر دیا، لیکن ان چوروں کو اس کی گولیاں نہ لگیں۔ پولیس والا دوڑا اور پھر دوبارہ ان پر گولیاں چلائیں۔ اس دفعہ ان چوروں کے پاؤں پر گولیاں لگیں اور یہ وہیں پر رک گئے، اور پولیس والے نے ان کو کہا، اگر کوئی اپنی جگہ سے ہلا تو میں اسے گولی مار دوں گا، اپنے آپ کو میرے حوالے کر دو۔ یہ بات سن کر یہ دونوں چور ڈر گئے اور انہوں نے اپنے آپ کو اس پولیس والے کے حوالے کر دیا، اور اس طرح یہ دونوں چور پکڑے گئے۔ ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں کبھی بھی چوری نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ چوری کرنا بہت بری بات ہے، اور اللہ تعالیٰ بھی چوری کرنے والوں کو ناپسند کرتا ہے، اور ایک نہ ایک دن چوری کرنے والا ضرور پکڑا جاتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم کسی دوسرے کی کوئی چیز نہ چرائیں، بلکہ دوسروں کو بھی چیزیں چرانے سے منع کریں۔ ایک دفعہ کی بات ہے، ایک بہت ہی خوبصورت گاؤں ہوا کرتا تھا۔ اس گاؤں میں دو دوست رہتے تھے۔ یہ دونوں بڑے پکے دوست تھے۔ ان دونوں کی دوستی اتنی پکی تھی کہ یہ دونوں اپنا کام مل جل کر کرتے، یہاں تک کہ یہ زمینوں میں کام بھی مل جل کر کرتے۔ ایک دن ایک دوست کسی کام سے گاؤں سے دور شہر جانے لگا تو دوسرا دوست بھی اس کے پاس آ گیا اور اسے کہنے لگا، میرے دوست میں بھی تمہارے ساتھ جاؤں گا۔ تو اس کے دوست نے اسے جواب دیا، یہ تو بہت اچھی بات ہے، اس طرح ہمارا ٹائم بھی بہت اچھا گزر جائے گا۔ یہ دونوں شہر کی طرف روانہ ہو گئے۔ یہ دونوں بیل گاڑی پر بیٹھے اور شہر کی طرف روانہ ہو گئے۔ بیل گاڑی والے نے ان کو ایک جنگل کے قریب اتار دیا اور ان سے کہنے لگا، میں آپ کو اس سے آگے نہیں لے کر جا سکتا، کیونکہ یہ جنگل بہت ہی زیادہ خطرناک ہے۔ آپ کو اس سے آگے پیدل ہی چل کر جانا ہوگا۔ پھر یہ دونوں دوست اس جنگل کو پار کرنے کے لیے پیدل چل پڑے۔ یہ جنگل بہت ہی زیادہ خطرناک تھا۔ اچانک وہاں پر ایک شیر آ گیا۔ ان دونوں دوستوں نے جب اس شیر کو دیکھا تو یہ دونوں بہت زیادہ گھبرا گئے۔ ان دونوں نے اپنی جان بچانے کے لیے ایک دوسرے کی مدد کی اور یہ دونوں درخت کے اوپر چڑھ گئے۔ شیر اس درخت کے قریب سے ہوتا ہوا آگے چلا گیا، اور شیر کو اس بات کا علم بھی نہ ہوا کہ اس درخت کے اوپر کوئی انسان ہے بھی یا نہیں۔ اس طرح ان دونوں دوستوں نے ایک دوسرے کی مدد کی اور یہ دونوں موت کے منہ سے بال بال بچ گئے، اور اس کے بعد یہ دونوں شہر کی طرف دوبارہ روانہ ہو گئے۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے۔ مدد کرنے سے اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوتا ہے اور لوگوں میں ہمدردی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔